بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت والدین، کیا آپ اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کے بند ہو جانے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں؟ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو وقت آپ کے بچے آپ کے ساتھ اس وقت گھروں میں گزار رہے ہیں وہ وقت کوالٹی ٹائم سپینڈنگ کے زمرے میں شامل ہو جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کی مدد کریں آپ کے بچے کی ذہنی نشو و نما میں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ان چھٹیوں سے مستفید ہوتے ہوئے آپ اپنے بچے کو کرٹیکل تھنکر بنا لیں؟ اور کیا آپ چاہیں گے کہ کیا آپ اپنے بچے کے اندر چھپا ہوا کن تلاش کر کے اس کو اس کن کے پیرائے میں آگے بڑھنے کے قابل بنا سکیں؟ اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو آئیے پھر دار ارقم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں ہوں مدیحہ نواز۔ بائی پروفیشن I'm a certified master trainer and I'm a certified content developer، اور ابھی میں نے دار ارقم کے ساتھ ایک خوبصورت رشتے، ایک خوبصورت تعلق کا آغاز کیا ہے۔ دار ارقم نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ I'm going to serve them in the capacity of consultant to training department۔ محترم والدین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اپنی دیگر مخلوقات کو حکم دیا کہ میری اس مخلوق کے آگے سجدہ زیر ہو جائیں۔ یہ سجدہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پر بنایا ہے، اور پھر ایک بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ عائد کر کے ہمیں اس زمین پر بھیجا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کیا تھی؟ صاحب علم، یہ ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اور میں زمین پر جائیں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گزارنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم خود کو تیار کریں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ دار ارقم کیا ہے؟ میرے لفظوں میں دار ارقم بنیادی طور پر ایک ایسی تعلیمی اماجگاہ کا نام ہے جو آپ کے اور میرے بچوں کو تیار کرتا ہے نہ صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بلکہ ان کی تربیت کرتا ہے آخرت کی زندگی کے لیے بھی۔ بات جب بھی تربیت کی آئے گی، عورت بالخصوص ماں کے کردار کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ ایک قٹل حقیقت اور ایک ناقابل تردید سچائی کہ انسانیت جب کبھی بھی مشکلات کا شکار ہوئی ہے، خواتین خصوصاً ماؤں نے انسانیت کو گمنامی اور ناکامی کے عمیق گڑھوں میں گرنے سے بچایا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کامیابی کے افق پر چمکنا سکھایا ہے۔ سو دار ارقم کی جانب سے تمام ماؤں کو سلام۔ اس وقت ہمارا ملک اور پوری دنیا جس نازک موڑ سے گزر رہی ہے، اس نازک موڑ کے حوالے سے میری اور آپ کی، ہم ماؤں کی ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر اسکولوں کو، کالجوں کو، تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ہمیں اپنے صلاحیتوں کو ہمیں استعمال کرتے ہوئے تعلیم اور تربیت دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو اور مجھے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ وقت جو بچے آپ کے اور میرے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں، یہ وقت ضائع نہ ہو اور ہم اس وقت کو کوالٹی ٹائم ٹیچنگ کے لیے استعمال کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں کوشش کروں گی کہ میں دار ارقم کا ایک پیغام آپ تک پہنچا سکوں، اور یہ پیغام یقیناً شروع ہوتا ہے سب سے پہلے چند حفاظتی اقدامات سے۔ بار بار آپ کو ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے کچھ معلومات مل رہی ہیں، اور میں وہی معلومات آپ تک دوبارہ پہنچانا چاہوں گی۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا ہی پڑ رہا ہے تو ماسک کا استعمال لازماً کیا جائے۔ اگر ماسک مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گھر پہ کپڑے کی مدد سے اور ٹیشو پیپر کی مدد سے اس کے ساتھ الاسٹک جوڑ کر گھریلو ماسک بھی تیار کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بتائیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ مختلف شکلیں دھارتا ہے، مختلف روپ دھارتا ہے انسان کو باغی کرنے کے لیے، انسان کو عبادت سے ہٹانے کے لیے۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارا رجحان عبادت کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھائیے کہ ہمیں ان جرمز کو ختم کرنا ہے، ہم نے شیطان کو بھگانا ہے، سو ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو خصوصی طور پر بار بار دھونا ہے، غیر ضروری طور پر ہم نے اپنے ہاتھوں کو ناک کے ساتھ، منہ کے ساتھ
ٹچ نہیں کرنا ہے. ہم جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو اس چیز کی یقین دہانی کریں کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مکمل طور پر صاف ہوں. اسی طرح آپ بطور ماں کوشش کیجئے کہ گھر میں تمام کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈھانپ کر رکھیں. اگر بازار سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ بچوں تک نہ پہنچائیں، اس کو دھو لیں، صاف کر لیں. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تم کو ملے ہیں گریائے ماتاب میں گڑھے، تم کو ملے ہیں گریائے ماتاب میں گڑھے، ہم کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملیں. دار ارقم سے وابستہ ہیں اور مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اس ساری سچویشن کا بھی ایک پازیٹیو پہلو اپنے سامنے رکھنا ہے. آئیے آپ اور میں مل کر کوشش کریں کہ اس نازک مرحلے میں بھی ہم اپنے بچوں میں کچھ پازیٹیوٹی، کچھ پازیٹیو انرجی انجیکٹ کر سکیں. کوشش کریں کہ بچوں کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو. بچوں کو قطعاً بھی اس چیز کا عادی نہ بنائیں کہ وہ رات گئے تک ٹی وی پر یا موبائل پر اپنا وقت ضائع کریں اور پھر دن چڑھے تک بستر کی زینت بنے رہیں. یہ بہت قیمتی وقت ہے، ضائع ہونے سے بچائیے، اس کا مثبت استعمال کیجیے. بچوں کو وقت پہ سونے کی عادت ڈالیے، وقت پہ جگائیے، اپنے ساتھ نماز کے لیے انہیں ضرور کھڑا کریں. بچہ 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، یہ صحیح وقت ہے. اس کے دل میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیجیے، اس کے دل میں نماز کی محبت کو پیدا کیجیے. نہیں بھی بول سکتا، لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا، کھڑا تو ہو سکتا ہے، جھک تو سکتا ہے، اپنے ساتھ اسے جھکنے کی عادت ڈالیے. اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں بار بار اس سے پوچھیے کہ آپ کو جب کوئی چیز دیتا ہے تو بیٹا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، جب آپ کی کوئی مدد کرتا ہے آپ تب بھی اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس ہستی کا کیا جس کی دی گئی اشیاء کو ہم گن نہیں سکتے، اس ہستی کا کیا جس کی نعمتوں کا، جس کی مدد کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں شکر گزاری کی. کوشش کیجئے کہ ان دنوں کو آپ بچوں کے اندر شکر گزاری کا عنصر پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں. انہیں بار بار الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے. اسی طرح ان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات کو پیدا کیجیے. آپ کے گھروں میں آپ لوگوں کے ساتھ مختلف لوگ وابستہ ہیں. چوکیدار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، کچرا اٹھانے والا بھی ہو سکتا ہے، گھر میں صفائی کے لیے آنے والی آیا بھی ہو سکتی ہے. یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی. انسانی معاملات زندگی ایک سائیکل، ایک چکر میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے یا کوئی ایک شخص بھی اپنا کردار صحیح سے ادا نہ کرے تو یہ پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر ہم اس نازک مرحلے پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، دوسروں کا کیا، دوسروں کی فکر نہ کریں، تو پھر یقین دہانی کر لیجئے کہ اگر ہم دوسروں کا حق کھا کر اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو محفوظ ہم بھی نہیں رہیں گے. جی ہاں، اگر ہم اپنی میٹ کو، اپنی آیا کو یہ سوچ کر تنخواہ نہیں دے رہے کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی کی ضرورت پوری نہ کر کے ہم جو پیسہ بچا رہے ہیں وہ پیسہ ہمارے بھی کام آئے گا؟ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گی اسکول کے انتظامی معاملات پر. ایک ادارہ جو رینٹل بلڈنگ میں اسکول چل رہا ہے اور تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی ہے اساتذہ کرام کو، پینس کو، چوکیدار ہوتے ہیں، آیا ہوتی ہیں اور مختلف افراد جو ہیں وہ اسکول کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اور یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں کے واحد کفیل ہوں گے، ان کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہوگی. اب اگر ایک اسکول رینٹڈ بلڈنگ میں چل رہا ہے اور وہ فیس چارج کرتا ہے 4,000 روپیہ، 3,000 یا 5,000 روپیہ ماہانہ، تو یقیناً اس اسکول کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 1 یا 2 مہینے اپنے پلے سے اپنے جو امپلائیز ہیں، اپنے جو ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں ادا کر سکیں. اگر آپ اور میں اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی فیس بر وقت ادا نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا استاد مایوس ہو جائے گا، اور استاد کی مایوسی کا مطلب ہے پوری قوم کا مایوس ہو جانا. تو خدا را اپنے لیے سوچ رہے ہیں
تو پھر دوسروں کے لیے بھی سوچیے. اگر ہمیں اس وقت پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا ہمیں کچھ اشیاء خورد و نوش کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی یقیناً اتنی ہی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم کسی کی خیال رکھیں گے, ہم کسی کی مدد کریں گے تو یقیناً بدلے میں ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی کچھ ویکنیسز, کچھ کمزوریوں کو بھانپنے کی, جانچنے کی کوشش کریں اور آپ ان پہ کام کیجیے. اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں, جو بچے پلے گروپ میں, نرسری میں, KG میں زیر تعلیم ہیں, تو ان بچوں کے جو مین بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پینسل پر گرفت کا. پھر ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ان بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کنسنٹریشن کا. یہ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. آپ روزمرہ اگر معاملات کو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بچہ ایک دفعہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہا ہے, 5 منٹ کے بعد آپ اسی بچے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ گیند کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہے, اور 10 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب معاملات درہم بھرم ہو چکے ہیں, اور پھر آپ ہی سے پوچھا جاتا ہے اماں میں اب کیا کروں. تو کچھ ایکسرسائزز ہیں جنہیں ہماری زبان میں ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے. یہ مونٹیسری اسکول سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اگر آپ کے پاس نیٹ کی اویلیبلٹی ہے تو پلیز آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے. کچھ ایکسرسائزز میں آپ کو ریفر کر دیتی ہوں. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 2 بال لے لیجئے. ایک بال کے اندر آپ کچھ پی چکس, جنہیں ہم سفید چنے کہتے ہیں, یا پھر آپ چاول ڈال دیجئے, کچے چاول, اور بچے کے ہاتھ میں چمچ دے کر اس کو یہ ہدایت دیں, ایک دفعہ کر کے دکھا دیں کہ بیٹا آپ نے احتیاط کے ساتھ چمچ کو تھامتے ہوئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ان چاولوں کو یا پھر ان چنوں کو منتقل کرنا ہے. اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں, جب ہم چمچ کو تھامتے ہیں تو یہ وہی سٹائل ہے, یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ پینسل کو تھامتا ہے. تو جب وہ چمچ کو تھام کر ایک کوانٹٹی کو, ایک کموڈٹی کو منتقل کرے گا ایک برتن سے دوسرے برتن میں, تو نہ صرف اس کی ہاتھ کی گرفت بہتر ہوگی بلکہ یہ جو کنسنٹریشن کا مسئلہ ہے, یہ جو یکسوئی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. بچے کو ہدایت دیں کہ جو چنے ہیں وہ برتن سے باہر گرنے نہ پائیں. آپ وقت کو نوٹ کریں, کتنے وقت میں اس نے آپ کی دی گئی مقدار کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا. اگلے دن اس سرگرمی کو دہرائیے, وقت کو نوٹ کیجئے, بچے کو شاباش دیں, اس کو بتائیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا کل آپ کو 3 منٹ لگے تھے, آج آپ نے 2 منٹ میں یہ کام کر لیا. رائٹنگ سپیڈ بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہی کام آپ گلاسز اور جگ کی مدد سے کر سکتے ہیں. چھوٹا جگ لے لیں, مگ لے لیں جس کا دستہ ہو, بچے کو کہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھامے, اس میں موجود پانی کو وہ گلاسوں میں احتیاط کے ساتھ انڈے لے. اس طرح نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ کی گرفت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, وہ زندگی کے معاملات میں احتیاط کرنا بھی سیکھ جائے گا. بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ پانی گلاسز سے باہر چھلکنے نہ پائے. اسی طرح اگر گھر میں کوئی میٹ موجود ہے, آپ کے گھر میں کوئی قالین موجود ہے, تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ اس قالین کے گرد چکر لگائے. بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹانگوں کی مشق ہے, لیکن در حقیقت یہ بچے کا کنسنٹریشن لیول جو ہے, یکسوئی, دل جمی یکسوئی, ان دونوں چیزوں کو فوکس کرتی ہے. اسی طرح جن بچوں کو رائٹنگ کا پرابلم آ رہا ہے, اس میں آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹرے لے لیجئے, اس میں ریت ڈالیں, ریت کو ہلکا سا نم کر دیجئے. حفاظتی اقدام کے طور پر آپ جب پانی استعمال کریں تو آپ اس میں تھوڑا سا ڈیٹول بھی ڈال سکتی ہیں, تھوڑا سا ہینڈ سینیٹائزر ڈال لیجئے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور بچے کو سکھائیے کہ وہ جو یہ 2 انگلیوں کی پوریں ہیں, یہ پوریں, ان پوروں کی مدد سے جو لفظ اسے حرف آتا ہے, مطلب اس نے اگر اے پڑھا ہے یا اس نے بی پڑھا ہے, اس نے سی پڑھا ہے, تو بچہ اس پہ لکھنے کی مشق کرے. اس طرح سے, جیسے میں نے لیٹر سی لکھا, یہ 2 پوروں کی مدد سے. جب یہ 2 پوریں کسی کھدری چیز پر چلتی ہیں تو جو فارمیشن کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے برین میں جاتا ہے. یہ بہت ایک مفید ایکسرسائز ہے. جن لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے, یہ ان تمام بچوں کے لیے یکساں طور پر افادیت کی حامل ہے. اسی طرح بچوں کو چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں میں ضرور انوالو کیجیے. مثلا آپ کھانا لگانے جا رہی ہیں, سرو کرنے جا رہی ہیں,
تو بچوں کو کچھ پلیٹس دیں، انہیں چمچ دے دیں، انہیں آپ گلاس دے دیں کہ بیٹا جائیں اور جا کے میز پر رکھیں، کھانا کھا لیا ہے سیم اسی طرح برتن اٹھائیں، جا کے باورچی خانے میں کچن میں چھوڑ کر آئیں. چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے ان کو دے دیں، انہیں کوئی ایریا اسپیسیفکلی ڈیفائن کر دیں، کوئی میز دے دیں، کوئی کرسیاں دے دیں کہ یہ لیں بیٹے آئیں آج ہم مل کر گھر کی صفائی کرتے ہیں. بیگ دھونے کی مشق کروائی جا سکتی ہے تاکہ انہیں اپنے بیگ سے محبت ہو جائے. کتابوں کے صفحے اگر کاپیوں کے کونے مڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہماری زبان میں انگریزی میں ڈاگ ایئرڈ پیجز کہا جاتا ہے، تو بچوں کو سکھائیں کہ کیسے یہ ڈاگ ایئرڈ پیجز سیدھے کیے جا سکتے ہیں. اس ایکسرسائز سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ بچہ کاپیوں اور کتابوں کے صفحے موڑنے سے اجتناب کرے گا. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے دار ارقم نے الحمدللہ بہت محنت سے پری اسکول کی ورک بکس تیار کی ہیں، جو نہ صرف یہ کہ بہت خوبصورت رنگوں پر مشتمل ہیں، اس میں بہت اچھا مواد دیا گیا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں لائف ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو بھی سیٹل ڈاؤن کیا گیا ہے. ابھی جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پلے گروپ کی کتاب ہے اور اس میں ٹاپک واضح طور پہ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. دس از ہیلپنگ مدر، اور اس میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. آپ بچوں کو پھل دھونے پہ لگا سکتے ہیں، آپ بچوں کو سبزیاں دھونے پہ لگا سکتے ہیں. اگر گھر کے اندر کچھ پلانٹس وغیرہ موجود ہیں تو اٹس اے ویری گڈ ٹائم کہ ہم اپنے بچوں کو نیچر کی کیئر کرنا سکھائیں. پودوں کو کیسے آپ صاف رکھ سکتے ہیں، پودوں کا خیال کیسے کرنا ہے، یہ ضرور ان کو سکھائیے. اسی طرح روزمرہ کی روٹین میں تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ آپ اسٹوری فارم میں ضرور اسپینڈ آؤٹ کریں. بچوں کو کوئی بھی ایک اخلاقی کہانی سنائیں اور بچوں سے اخلاقی کہانی سناتے ہوئے مختلف سوالات ضرور کریں کہ بیٹا فلاں شخص نے یہ کیا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ اس شخص کی جگہ پہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ اسی طرح اختتام سے پہلے رک جائیں، بچے سے کہیں کہ وہ سوچ کر بتائے کہ اس کا اینڈ کیا کیا ہو سکتا ہے. کسی دن انہیں جب آپ اختتام سنائیں تو بچوں سے کہیں کہ بیٹا اگر یوں کہانی کا اختتام نہ ہوتا تو پھر اختتام کیسے ممکن ہو سکتا تھا. یہ ایک مشق آپ کے بچوں کو کرٹیکل تھنکر بنائے گی. اسی طرح آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آپ لسننگ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے آپ جراب لے لیجئے، اس میں آپ مختلف چیزیں ڈالیے، اس کو ہلائیے. جیسے اگر آپ نے ایک دفعہ جراب لی اور اس میں آپ نے چند بٹن ڈال دیے، آواز کو پیدا کریں. بچوں سے کہیں کہ وہ غور سے آواز کو سنیں اور اس جراب کو ہاتھ لگائے بغیر آپ کو بتائیں کہ یہ آواز کس چیز کی آواز ہے. اسی گیم کو آپ چینج کر سکتی ہیں، بٹنوں کے ساتھ آپ مختلف چیزیں اور ڈال دیں اور اس جراب کو نوٹ لگا کے بند کر دیں. اب بچہ دیکھے بغیر، اندر جھانکے بغیر صرف ہاتھ کی مدد سے اس جراب کو ٹچ کرے، فیل کرے چیزوں کو اور آپ کو بتائے کہ اس جراب میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. کتابوں پہ ضرور میں آنا چاہوں گی کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ بچوں کا جو تدریسی عمل ہے وہ کسی بھی تعطل کا شکار ہو، اور اس میں میں اپنی بہنوں کو جو مائیں ہیں میری طرح، میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی. آپ چاہے دنیاوی لحاظ سے کم تعلیم یافتہ ہوں لیکن آپ ماں ہیں، اور آپ کے پاؤں تلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اسی لیے رکھی ہے کیونکہ آپ تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اور اب تعلیم چونکہ ادارے بند ہیں تو تعلیم کا اہتمام بھی آپ ہی کو کرنا ہے. میں یہاں کچھ چھوٹی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ریسیپی آف این افیکٹو لیسن پری اسکول. پری اسکول میں ہم نے کس طریقے سے حروف کو یا لیٹر کو متعارف کروانا ہے. اس میں سب سے پہلا جو ایک کڑی ہوگی، اسٹیپ ہوگا، وہ ہوتا ہے انٹروڈکشن آف ووکیبلری بائی اے اسٹوری. اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو یہ بن جاتا ہے کہ امدادی جو اشیاء ہیں ان کا تعارف کہانی کی مدد سے. مطلب جو ورڈز بنتے ہیں، جیسے بے سے بکری بنتا ہے، بے سے بلہ بنتا ہے، تو ان کو آپ نے متعارف کروانا ہے کہانی کی شکل میں. دوسرا جو اس کا سٹیپ بنتا ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف انیشیل ساؤنڈ. یہ جو ہم نے نام بچوں کو بتایا، جیسے بلی بتایا، بلہ بتایا، تو ان کے شروع میں آواز کیا آ رہی ہے. تیسرا سٹیپ بنتا ہے انٹروڈکشن آف لیٹر، یعنی حرف کا تعارف. اور چوتھا سٹیپ بنتا ہے انٹروڈکشن آف فارمیشن، اس حرف کی ساخت کیسے ہے.
اگر آپ کتابوں کو دیکھیں، آپ ورک بک کو دیکھیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ پلے گروپ کا ایک صفحہ ہم نے کھولا ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں پے کی کہانی دی گئی ہے۔ آپ کو تصویر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ ان سے اپنی کہانی بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی کہانی کو اچھے طریقے سے بچوں کے سامنے بیان کریں۔ میں ایک ڈیمو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس پے کو بچوں کو پڑھانا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ انٹروڈکشن آف ووکیبلری ود دا ہیلپ آف اے اسٹوری، پے کی کہانی۔ اب میں کیا کروں گی کہ میں اسی کتاب کو بچے کو دکھاؤں گی، اور کتاب کے جو کردار ہیں، کتاب میں جو چیزیں پے سے شروع ہو رہی ہیں، ان پہ انگلی رکھ کر بچوں کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہیں۔ بیٹا یہ دیکھیے، مطلب آپ کتاب دکھائیں گی، آپ بتائیں گی کہ بیٹا یہ دیکھیے، پروین اسکول کا کام کر رہی تھی۔ اچھی بچی تھی نا، گھر آ کے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ وہ کاغذ پر پینسل سے پتے اور پتنگ کی تصاویر بنا رہی تھی۔ اس کے بھائی پاشا کو شرارت سوجی اور اس نے پنکھا چلا دیا۔ پروین کے سارے کاغذ بکھر گئے، وہ پریشان ہو کر رونے لگی۔ اب یہاں پر رک کر آپ ان کے ساتھ کچھ مورل ویلیوز پہ بات چیت کریں۔ پہلے تو پروین کہ وہ اسکول کا کام کر رہی تھی، کیا وہ اچھی بچی ہے جو وہ اسکول کا کام کر رہی تھی؟ کیا آپ اپنے اسکول کا کام کرتے؟ اس کے بعد پاشا نے پنکھا چلا کر اچھا کام کیا۔ اگر آپ پاشا کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اپنی بہن کو ایسے تنگ کرتے؟ آپ اپنی بہن کا خیال، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ان سوالات کی مدد سے کیا ہوگا؟ ان سوالات کی مدد سے یہ ہوگا، بچے کی جو زندگی ہے، ذاتی زندگی، اس کا جو ذاتی بیہیویئر ہے، اس کا جو اپنا اخلاق اور کردار ہے، وہ اس کہانی کے کرداروں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پے کے الفاظ ہیں، پے سے بننے والے الفاظ ہیں، آپ نے ان کی برین سٹارمنگ کروانی ہے، ریپیٹیشن کروائیں گے، ہم دہرائیں گے۔ پروین، پینسل، پتے، پتنگ، پاشا، پنکھا، پریشان، اور یہ دہرائی آپ نے کم از کم 3 دفعہ کروانی ہے کتاب کی تصویر کی مدد سے، تاکہ بچوں کو اشیاء کے اور لوگوں کے نام یاد ہو جائیں، وہ بولنے کے قابل، دہرانے کے قابل ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے انٹروڈکشن آف انیشیل ساؤنڈ، ابتدائی آواز کا تعارف۔ بچوں سے پوچھیں، بیٹا یہ جو پروین ہے، پینسل، پتے، پتنگ، پاشا، پنکھا، پریشان، کیا اس کے شروع میں ایک جیسی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ بچے کی توجہ ارد گرد جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آپ ان پر مرکوز کروائیں۔ آپ کچھ آوازیں خود سے پیدا کر کے بھی بچوں سے پوچھ سکتی ہیں کہ بیٹا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ مثلا میاؤں میاؤں کس چیز کی آواز ہے؟ بھاؤ بھاؤ کس چیز کی آواز ہے؟ چو 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 کس کی آواز ہے؟ بچوں کو احساس دلوایا جا سکتا ہے کہ مختلف جو اشیاء ہیں ان کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر آپ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ان سب الفاظ کے شروع میں جو ایک یکساں کامن وائس ساؤنڈ، انیشیل ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پے کی آواز ہے، پ پروین، پ پینسل، پ پتا، پ پتنگ، پ پاشا، پ پنکھا، پ پریشان۔ اب بچوں سے کہیں کہ ذرا ارد گرد دیکھیں، سوچیں، غور کریں، کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے شروع میں یہی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب جو ہمارا تیسرا سٹیپ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، وہ ہوگا انٹروڈکشن آف لیٹر۔ اب یہاں بچوں سے کہیں کہ بیٹا جس طرح چو 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 چڑیا کی آواز ہے، اسی طریقے سے یہ جو پا ہے، یہ پا کس کی آواز ہے؟ حرف پے کی آواز ہے، اور کتاب کی مدد سے بچے کو پے دکھائیے۔ لاسٹ سٹیپ ہے فارمیشن آف لیٹر، یعنی اس کی جو ساخت ہے، اس کو لکھنا کیسے ہے۔ اس میں اب آپ بچے کو کتاب کی مدد سے، جیسے کتاب میں ایروز دیے گئے، نشان دیے گئے، آپ بچوں کو بتائیے کہ یہ پے ہے اور پے کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔
آپ بچوں سے سینٹری پہ پے کو لکھنے کی مشق کروائیں. بچے سے کہیں کہ وہ ہتھیلی پہ پے لکھے, آپ کی ہتھیلی پہ لکھے, اپنی ہتھیلی پہ لکھے. میز اگر سامنے موجود ہے میز پہ لکھ دے. آپ اس کی پشت پر لکھیں, وہ آپ کی پشت پر لکھے, تاکہ بچے کو کاپی پر یا ورک بک پر کام کرنے سے پہلے ہی پے کی فارمیشن آ جائے. انگریزی میں بھی اگر ہم لیٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے سیم اسی طرح سے چلنا ہے, آپ اسی پروسیجر کو استعمال کریں گی. اب اگر آپ کا بچہ KG میں ہے اور وہاں پہ آ کر آپ کے جو ڈائیگرافس ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں, آپ کی جو فیملیز ہوتی ہیں, ورڈ فیملیز وہ شروع ہو جاتی ہیں, تو اس میں ایک مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے جی ایٹ فیملی. بچوں کو یہاں بھی کہانی ہی سنائی ہے کہ جی ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ لیٹرز جو تھے وہ باغ میں کھیلنے کے لیے گئے. لیٹر A جو تھا وہ بیٹھ گیا بینچ پہ. لیٹر T جو تھا وہ کھڑا تھا کس کے نیچے؟ درخت کے نیچے. It was standing under the tree. After some time, it got bored. It went to letter A and said to letter A, can I be your friend? Letter A said, yes, you can be my friend. تو لیٹر T جو تھا وہ لیٹر A کے آگے بیٹھ گیا اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی. اب جہاں کہیں آپ کو لیٹر A اینڈ لیٹر T اکٹھے نظر آئیں گے, آپ ان کو پڑھیں گے ایٹ. پھر انہیں بتائیے کہ وہاں گارڈن میں there was لیٹر B playing there, اور لیٹر B نے جب یہ دیکھا کہ both of them are enjoying a lot, دونوں بہت مزے کر رہے ہیں, تو لیٹر B بھاگا آیا اور اس نے آ کے ایٹ کو کہا کہ can I be your friend? And ایٹ said, yes, you can be our friend. تو لیٹر B جو ہے وہ لیٹر ایٹ مطلب جو ایٹ تھے ان سے پہلے بیٹھ گیا, اور اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو this is bat, this is bat, this is bat. میں اس میں جو آپ کو ریکمینڈ کر سکوں گی, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جولی فونکس کو دیکھ لیجئے. اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا, آپ کے بچوں کا فائدہ ہوگا, آپ کو جو لیٹرز کی ساؤنڈز ہیں وہ آپ بھی سیکھ جائیں گی. اور ہم دنیاوی علم نہیں بھی رکھتے تو بھی ہم ماں ہیں, اور ہمیں تربیت بھی کرنی ہے, ہمیں تعلیم بھی سکھانی ہے. ورک بک کو کھولیے, کتابوں کو کھولیے, بچوں کو روز کا ایک لیٹر کروانا شروع کیجیے. جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو بتایا, ایک لیٹر کو 3 دن تک لے کے جائیے تاکہ بچے کو اچھی طرح شناخت ہو جائے, پہچان ہو جائے, وہ اس کو لکھنے کی کوشش کرے. KG میں ہے بچہ آپ کا تو آپ اس کو جو ہے وہ مساوتوں کا استعمال سکھائیے, حروف کے توڑ جوڑ کے اوپر لے کے جائیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں انسانی زندگی سے پیار کرنا سکھائیے. ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں چھوٹے بچوں کو لے کر, اور اب ہم بات چیت کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے بڑے بچوں سے مراد وہ بچے جو اس وقت گریڈ 1 سے آنورڈ گھر میں موجود ہیں, تو اس میں ہم کیا کریں, ہم کون سی ایسی سرگرمیاں ہیں جو ان بچوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ ہم کیسے ان کا جو ایک تعلق ہے, ان کا جو ایک ربط کتب کے ساتھ ہے, اس ربط کو ہم قائم کیسے کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو سکتے ہیں کتابوں کے معاملات میں, لیکن آپ ماں ہیں اور انسان کے سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس ٹائم کو, اس وقت کو کوالٹی لرننگ ٹائم بنائیں, نہ صرف یہ کہ بچوں کے لیے بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی. آئیے بات چیت کرتے ہیں کہ دار ارقم میں جب بھی کوئی نظم پڑھائی جاتی ہے یا کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور آپ اگر اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پڑھانا چاہیے. اس میں جو سب سے پہلی کڑی ہوگی جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے وہ ہے گزشتہ معلومات کا جائزہ بذریعہ تخلیقی طریقہ کار. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ معزز والدین, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی ٹاپک اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں برائے مہربانی ایک دفعہ کتاب کو کھول کر, ورک بک کو کھول کر اس پورے ٹاپک کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے, تاکہ آپ اس کے مرکزی خیال سے کم از کم مکمل طور پر آگاہ ضرور ہو جائیں. پھر ٹاپک کو ڈائریکٹلی بچوں کے سامنے اوپن کرنے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے سوالات کی مدد سے اس ٹاپک کو اوپن کیجئے. مثال کے طور پر اگر ہم حمد پڑھانے جا رہے ہیں
تو ہم ڈائریکٹلی حمد پر نہ جائیں. ہم اپنے بچوں کو کوئی نظم سنانے کا کہتے ہیں. بچوں سے پوچھیں کہ یہ نظم انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے اور جو یہ نظم انہوں نے سنائی ان کو اچھی کیوں لگتی ہے. پھر ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا جب کوئی ایک شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیوں ادا کرتے ہیں؟ یقیناً وہ جواب دے گا تاکہ جی اگلا بندہ جو ہے اس کے دل میں بھی ہمارے لیے اسے اچھا لگے گا اور اس کے دل میں ہمارے لیے جو ہے وہ اچھائی کے خیالات پیدا ہوں گے اور اگلی دفعہ وہ ہم سے زیادہ بہتر سلوک کرے گا. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں کہ آپ ان کو گن سکتے ہیں, ایک دفعہ گننے کی کوشش کریں. یقیناً بچوں کا جواب آئے گا کہ نہیں, ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, ہم انہیں نہیں گن سکتے. تو پھر بچوں کو بتائیے کہ جب ایک شخص مدد کرتا ہے ہم شکریہ کہتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ضروری نہیں ہے؟ یہاں سے ربط کو آگے بڑھائیں اور بچوں کو بتائیں کہ ہم جو ہے وہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے, اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے. یہ تو تھا ایک ٹاپک. اسی طرح اگر ہم بات کریں, میں مختلف مثالیں دینا چاہوں گی, ہم بات کریں حسن معاشرت کی, تو ڈائریکٹ بچوں کو حسن معاشرت پر مت لے کر جائیں. ان کی برین اسٹارمنگ کریں, کچھ سوالات پوچھیں. اگر میں پڑھا رہی ہوں تو میں کیسے پڑھاؤں گی, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی. میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیٹا آج صبح میں جب آپ اٹھے تو آپ نے کیا کیا کیا. بچے یقیناً مجھے بتائیں گے کہ میم میں جب اٹھا یا میں اٹھی تو میں نے اپنے دانت صاف کیے, میں نے منہ ہاتھ دھویا, میں نے اپنے بالوں کو کنگھی کی, میں نے صاف یونیفارم پہنا, میں نے جوتا پہنا. اگلا سوال جو میں بچوں سے پوچھوں گی وہ یہ ہوگا کہ بیٹا یہ جو سب کچھ آپ نے کیا ہے, یہ سب کچھ آپ نے کیا کیوں ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ایک بچہ جواب دے گا کہ میڈم ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم دوسروں کو اچھا لگ سکیں. یہاں سے میں بات کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کچھ عادتیں دوسروں کے لیے باعث تکلیف بھی بن سکتی ہیں اور کچھ عادتوں سے دوسروں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر میں بچوں سے کہوں گی کہ بیٹا اگر آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ آرام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ والے گھر سے بہت زور زور کے ٹی وی کے چلنے کی, میوزک کے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً بچے کہیں گے کہ میڈم ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو میں کہوں گی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ شور مچاتے ہوئے, آوازیں اونچی کرتے ہوئے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ساتھ والے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. میں بچوں کو کہوں گی کہ جی آپ صبح میں تیار ہو کے گھر سے نکل رہے ہیں, آپ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں آپ کا پاؤں پڑ جاتا ہے کچرے کے ڈھیر پہ, یونیفارم گندا ہو جاتا ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ بچے کہیں گے کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. میں کہوں گی اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے گھروں کے آگے کچرا نہیں پھینکتے ہوں گے. پھر میں بچوں سے کہوں گی کہ جی آپ اسکول جا رہے ہیں, گلی میں سے گزر رہے ہیں, پیچھے سے ایک بچہ آتا ہے, آپ کو دھکا دیتے ہیں, آپ گر جاتے ہیں, آپ کے گھٹنے پر چوٹ لگ جاتی, آپ کو کیسا لگے گا؟ بچے پھر یقیناً کہیں گے کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. میں یہاں سے بات کی بنیاد کو آگے بڑھاؤں گی کہ بیٹا یقیناً پھر آپ بھی دوسرے بچوں کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتے ہوں گے. تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ بیٹا ہو آپ کی اماں جو ہیں, میں آپ کے ساتھ آپ جب اپنے بچوں سے کہیں گی کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ گلی میں جا رہی ہوں, پیچھے سے کوئی بچہ آتا ہے اور آ کے مجھے کسی غلط نام سے پکارتا ہے, کہتا ہے موٹی آنٹی, میں ایک مثال دے رہی ہوں, آپ کو کیسا لگے گا؟ بچہ یقیناً کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہاں سے میں بچے کو سمجھاؤں گی کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دوسروں کے نام بگاڑتے نہیں ہوں گے. اب میں اپنے بچوں سے کہوں گی کہ بیٹا یہ تختہ تحریر ہے, اب گھر میں آپ کے پاس تختہ تحریر نہیں ہے, آپ یقیناً کسی کاپی کا صفحے کا استعمال کر سکتی ہیں. آپ ایک 2 کالم بنائیں, ایک طرف بچے سے لکھوائیں وہ عادات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, اور ایک طرف وہ لکھوائیں وہ عادات جن سے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کتاب کے کھلنے سے پہلے جو سبق کا ایسنس ہے, اس کی جو اصل روح ہے, وہ ہمارے بچے کے سینے میں اتر چکی ہوگی. اس مشق کو کروانے کے بعد آپ حسن معاشرت کو متعارف کروائیں. بچوں کو بتائیں کہ حسن کا مطلب خوبصورتی, زیر کا مطلب کا, اور معاشرت کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا. اور آج ہم یہ پڑھیں گے. سبق کی بلند خوانی کروانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے اہم الفاظ ہیں آپ ان کو متعارف کروائیں, ان کے معنی آپ بچوں کو بتائیں. اس کے بعد جب آپ سبق کی بلند خوانی کروانے لگیں تو جو پہلا پیراگراف ہے اسے آپ خود پڑھیے, تاکہ بچوں کو الفاظ کی ادائیگی, تلفظ
ٹھہراؤ، یہ سب چیزیں انہیں آ جائیں، اور اس کے بعد آپ بچے کو وہ سبق یقیناً پڑھائیے۔ آپ اگر اردو یا انگریزی پڑھا رہے ہیں تو ایک چیز کا خدا را اور خیال رکھیے، سبق کو دیکھ لیجئے۔ اگر ہم حسن معاشرت پڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سبق کے اختتام پر جو گرامر کا حصہ ہے اس میں اسم کا تعارف دیا گیا ہو۔ بچے کو قطعاً جو اس کی تعریف ہے وہ یاد کروانے کی کوشش نہ کریں، اسے اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کام کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کاپی کے اوپر 4 کالم بنائیے، لوگوں کے نام، جانوروں کے نام، جگہوں کے نام، چیزوں کے نام۔ بچے سے کہیں اپنی پسندیدہ نام اس میں لکھے۔ اس کے بعد بچے کی توجہ مرکوز کروائیے کہ بیٹا آپ دیکھیے کہ یہ جو سارے حرف ہیں جو آپ نے لکھے ہیں یہ کسی نہ کسی کے نام کو ظاہر کر رہے ہیں، اور گرامر کی روح سے، قواعد کی روح سے ناموں کو اسم کہتے ہیں۔ پھر بچے کو مشق دیں کہ بیٹا جو ابھی آپ نے کتاب کو پڑھا ہے، مواد آپ نے پڑھا ہے، ایک پیراگراف یا ایک صفحہ، آپ اس میں سے اسم تلاش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی زبان دانی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس کی گرامر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح میں چاہوں گی کہ کچھ سرگرمیاں آپ بچوں کے ساتھ ضرور کریں۔ یہ کچھ اکیڈمک آپ کہہ لیں ایکسرسائزز ہیں، اور آپ گھر میں اس وقت بہت آسانی سے انہیں یہ کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو یہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں پہلی سرگرمی ہے پکڑ سکو تو پکڑو۔ جماعت اول کا بچہ ہے تو اسم اور فعل اس کی کتاب کا حصہ ہے۔ جماعت سوئم کی، چہارم کی ہم بات کرتے ہیں تو ورب پریپوزیشن اس کے نصاب کا کتاب کا حصہ ہے۔ آپ بچے کو ایک پیراگراف پڑھ کر سنائیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ بچے کو کہیے کہ جو پیراگراف میں نے آپ کو سنایا ہے وہ اس میں سے اسم تلاش کریں، وہ اس میں سے وربس تلاش کر لیں، وہ اس میں سے ایڈجیکٹیوز تلاش کر لیں۔ اٹس اپ ٹو یو، جو بھی بچے کا کانٹینٹ ہے۔ دوسری جو سرگرمی ہے وہ ہے یہ رہا جواب، سوال کہاں ہے؟ ہمارے یہاں انگریزی کیوں نہیں آتی، اردو کیوں نہیں صحیح طرح سے بولنی آتی؟ کیونکہ ہم بچوں کو جواب یاد کرواتے ہیں، ہم بچوں کو سوال بنانا نہیں سکھاتے۔ آپ اردو سے شروع کر لیجئے، انگریزی نہیں بھی آتی تو بھی خیر ہے، اردو سے شروع کیجئے لیکن مشق کروائیے۔ بچے کو ایک جملہ دیجئے، جیسے یہ ایک کتاب ہے۔ بچے کو کہیے کہ وہ اس کو سوال میں تبدیل کرے، کیا یہ ایک کتاب ہے؟ اسی طرح ایک تیسری سرگرمی ہے، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کاغذ پر کچھ لفظ بچے کو لکھ کر دے دیں، 5 سے 6 لفظ دے دیں، اسے کچھ وقت دیں، اسے کہیں کہ وہ ایک کہانی کی بنت باندھے۔ کلاس 1 2 کا بچہ ہے، زبانی کر لے، 3 4 5 6 7 8 کا بچہ ہے، لکھے۔ اور شرط کیا ہوگی کہ جو الفاظ آپ نے بچے کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے الفاظ اس کہانی میں موجود ہوں۔ کسی رسالے سے، اخبار سے کوئی بھی ایک تصویر کاٹیں، بچے کو دے دیں، بچے سے کہیں کہ وہ کیا کرے، وہ اس تصویر پر مبنی ایک کہانی سوچے۔ لیکن اب کی دفعہ شرط یہ ہوگی کہ وہ بچہ بھی اس کہانی کا کردار ہوگا۔ اسی طرح آپ اسے چند لائنوں پر مبنی کہانی سنائیے، لیکن اس کا اختتام آپ نہ کیجیے، بچے کو کہیں کہ وہ کہانی کو مکمل کرے۔ آپ اس مشق کو تحریری طور پر بھی کروا سکتے ہیں اور زبانی طور پر بھی کروا سکتے ہیں۔ اس ساری کی ساری جو سرگرمیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو امشاق ہیں، یہ آپ کے بچے کی لسننگ سکلز کو، آپ کے بچے کی اسپیکنگ پاور کو، اس کے کانفیڈنس لیول کو، اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو انہانس کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ لیڈرشپ ایک ایسا سلوگن ہے جسے آپ اور میں بار بار سن رہے ہیں، اور آج کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پاورفل ایک سلوگن ہمیں سنائی دیتا ہے وہ لیڈرشپ ہی کا سلوگن ہے۔ لیکن چائے بنائی جاتی ہے، ایک خاص ریسیپی ہے، کچھ خاص انگریڈینٹس ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو آخر کیوں ہمارے بچوں میں لیڈرشپ انکلکیٹ نہیں ہو پا رہی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ذاتی اصلاح، ذاتی جانچ کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ نصاب کو غور سے دیکھیں، آپ کتاب کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انگریزی کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں، سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں، سائنس کی کتاب میں بھی بعض اوقات سائنٹسٹ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم شخصیات کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہم شخصیات اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ بچے ان شخصیات کی زندگی سے عملی سبق سیکھیں، ان کے زندگی کی روشنی میں
اپنی اصلاح کریں، اپنی غلط کو دور کریں اور ان کی زندگی سے کچھ پازیٹیوٹی لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس میں اسکرین پہ آپ کے سامنے ٹی چارٹ موجود ہے۔ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں، کیا وہ عادات ان کے اندر بھی موجود ہیں؟ آپ کے پاس اچھا خاصا وقت ہے، آپ اس ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین کا پارٹ بنائیے۔ ہر روز ایک شخصیت کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور پھر عملی طور پر بچوں کو لکھنے کا موقع دیں کہ وہ اس شخصیت کی جو عادات ہیں ان کا کمپیریزن انالیسس کریں اپنی ذات کی، اپنی شخصی عادات کے ساتھ، اور بتائیں کہ کیا ان کے اندر یہ والی عادات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا ببل میپ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے اس میں بھی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اگر شخصیات ہیں، آپ نے بچے سے ڈسکس کی، آپ نے بچے کو کتاب کے ذریعے پڑھائی، تو بچے کو کہیں کہ انہوں نے اس شخصیت سے کیا سیکھا، وہ اس پرسنالٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس ببل میپ کو وہ اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے مکمل کریں۔ صاحب علم، آپ ماں ہیں اور آپ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم پہ اس کی خاص شفقت، اس کی خاص مہربانی ہے۔ کڑا وقت ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے، پینک نہیں ہونا۔ اس سے پہلے بھی ہم بڑے بڑے مسائل سے گزرے ہیں اور ہم نے خود کو منوایا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مسئلے سے بھی بخوبی لڑتے ہوئے فتح یاب ہو جائیں گے۔ اسکول جو ہیں وہ بند ہیں، لیکن جو موبائل نمبر ہیں ہر اسکول کا وہ آپ کے پاس موجود ہے، ہیڈ آفس کے نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو کسی بھی سلسلے میں ہیڈ آفس کی مدد کی ضرورت ہو، آپ کو اپنے جو متعلقہ اسکول ہے اس کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ہم ایک خوبصورت تعلق جو ہے وہ اپنے درمیان رابط پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی ٹاپک پہ ہم سے مشاورت چاہتے ہوں تو بھی آپ ہیڈ آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو مل کر اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔